ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی اور عرفہ والا بے مثل شانوں کے ساتھ اس دنیا میں عالم آب و گل میں مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی شان رحمت ہے کہ جس کے ساتھ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ذکر فرمایا، اور یہ جامع شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا تذکرہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں اس انداز میں فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سراپے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں کے لیے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت اس انداز میں اس شان رحمت کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اختیار فرمانا یہ بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بھی رحمت ہے۔ محبوب علیہ السلام کی شریعت رحمت ہے، محبوب علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر مجسم رب نے اسے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے گئی تو میری پہلی نظر جب محبوب علیہ السلام کے والضحیٰ چہرے پہ پیکر مجسم پہ پڑی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اونی لباس پہنا ہوا ہے۔ محبوب علیہ السلام کو میں نے جگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور آنکھیں جب کھلی تو آنکھوں سے ایسا ایک نور نکلا کہ وہ نور بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف اٹھا، اور محبوب علیہ السلام مسکرائے تو اتنے حسین لگے کہ میں نے محبوب علیہ السلام کو چوم لیا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیکر مجسم کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں، نوازشات ہیں، تذکرہ فرماتی ہیں کہ ہمارا اس وقت ہمارا قبیلہ بنی سعد قحط زدہ ہو چکا تھا، قحط سالی تھی، زمین بنجر ہو گئی تھی، لوگ جان بلب ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، لیکن جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہمارے قبیلہ میں ہوئی تو پھر کیا ہوا، رب نے اس قحط کو دور فرما دیا، قحط سالی خوشحالی میں بدل گئی اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت پھلدار ہو گئے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیکر مجسم کی جو رحمتیں ہیں اس کو اس انداز میں ذکر فرماتی ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے میرے گھر میں 7 بکریاں تھیں، مگر ان کا دودھ ہمارے لیے ناکافی ہوتا تھا، مگر جب محبوب علیہ السلام تشریف لائے آپ کے یداللہ والے ہاتھوں کو جب میں نے بکریوں کے جسم پر پھیرا تو وہ اتنا انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا کہ ایک وقت کا جو دودھ ہے وہ 40 دنوں کے لیے بھی کافی ہوتا تھا، اور 7 بکریوں سے 700 بکریاں ہو گئیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان برکتوں کا شہرہ ہو گیا، اور مجھے عورتوں نے کہا کہ یہ ہمیں بھی یہاں سے برکت دو، تو میں نے کیا کیا کہ جس تالاب سے جانور پانی پیتے تھے اس تالاب میں نے محبوب علیہ السلام کے مبارک قدمین کو ڈبو دیا، اب اس پانی میں برکت آ گئی، اور وہاں سے جس کے جو جانور پیتا گیا وہ فربا ہوتا گیا، موٹا تازہ ہوتا گیا، اور دودھ دینے والے جانوروں نے دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے
پیکر مجسم کی یہ برکتیں اور رحمتیں ہیں